السلام علیکم۔ آج ہم نظم نمبر 4 کی تشریح کرنے والے ہیں، جس کا نام ہے اے وادی لولاب۔ یہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ بند نمبر 1۔ پانی تیرے چشموں کا ترپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لولاب۔ مفہوم: اے وادی لولاب، تیرے چشموں کا پانی پارے کی طرح شفاف ہے۔ صبح کے وقت چہچہاتے پرندے بےتابی سے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں۔ تشریح: علامہ اقبال کی یہ نظم ان کے کلام مجموعہ ارمغان حجاز سے ماخوذ ہے۔ اقبال نے ارمغان حجاز میں کشمیر کے حوالے سے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک نظم یہ ہے۔ لولاب کشمیر کی ایک وادی کا نام ہے جو سری نگر اور بارہمولہ کے درمیان آباد ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ایک فرضی کردار ملا زادہ زیغم تخلیق کیا ہے اور یوں ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ ملا زادہ زیغم کی ڈائری لگی ہے۔ یہ سب نظمیں ان کے خیالات ہیں جنہیں اقبال نے کشمیر کے حوالے سے نظموں میں پیش کیا ہے۔ اس خیال کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وادی میں بہت سے علماء و صلحاء پیدا ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہلے بند میں بڑے خوبصورت الفاظ میں وادی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے جھرنوں اور چشموں کا پانی اس قدر صاف شفاف ہے جیسے پارا ایک سیال دھات بہتے ہوئے چاندنی کی طرح چمکتا ہے۔ اس طرح تیری خوبصورتی کو چار چاند لگاتے یہ چشمے دیکھ کر آنکھوں کو طراوت اور دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ تیری عظیم فضاؤں میں صبح کے وقت جب پرندے چہچہاتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو ایک مسحور کن احساس روح کو طمانینت پہنچاتا ہے۔ اس بند میں صبح کے وقت کے پرندوں کا استعارہ نوجوان نسل کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ پرندے بےتاب ہو کر فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ دراصل وہ نوجوان جو آزادی کے متوالے ہیں، ان کے لیے بےتاب پرندوں کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ نوجوان آزادی کے جذبے سے معمور ہیں۔ سیماب جس کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں بے قراری، اضطراب اور بے چینی کو ظاہر کرتا ہے کہ نوجوان بے چین اور بےتاب ہیں اور آزادی کے جذبے سے سرشار ہیں۔ بقول اقبال: چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوہسار پر۔ بند نمبر 2۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ مفہوم: اگر تیری قیادت کرنے والے کی قیادت میں جوش و جذبہ نہیں، اگر وہ لوگوں میں آزادی اور جہاد کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے تو پھر دین بندہ مومن کے لیے موت اور خواب ہے۔ تشریح: علامہ اقبال اس بند میں جذبہ حریت اور شوق جہاد کو ابھارتے ہوئے تشبیہ کرتے ہیں کہ اگر تمہاری مسجدوں میں خطبہ دینے والے اور نمازوں کی امامت کروانے والے تمہارے اندر آزادی کا جوش و جذبہ پیدا نہیں کرتے، جہاد کی تڑپ نہیں، تو پھر یہ دین صرف نام کا دین اسلام رہ گیا۔ اگر اس سامنے آ کر جوش و جذبہ دکھا کر قیادت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو وہ لوگوں کو کیا دین پڑھا رہے ہیں؟ ان کو وقت و حالات کا کوئی تقاضا نہیں۔ غلامی کی حالت میں جب تک بے عملی ختم نہ ہوگی تب تک کچھ مفید حاصل نہیں ہو سکتا۔ غلامی ایک سخت قید ہے۔ بندہ مومن اسلام کی سربلندی اور فتح کے لیے ہر وقت اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ممبر و محراب کے حامل لوگوں میں کوئی جوش و جذبہ نہیں ہے، یعنی آزادی کی تحریک میں لوگ شامل تو ہیں لیکن رہنماؤں کو جس جوش و جذبے کی ضرورت ہے وہ ابھی ان میں نہیں پایا جاتا۔ وہ جذبہ، وہ ولولہ جو انقلاب برپا کر دے، وہ ابھی ان میں نہیں پایا جاتا۔ یہاں وہ مذہبی رہنماؤں پر خصوصاً تنقید کر رہے ہیں کہ وہ جو دین سمجھا رہے ہیں وہ صرف بندوں کے لیے موت یا خواب کی باتوں کے ذکر سے پر ہے۔ وہ تبلیغ جو عملی آزادی اور عمل کی طرف راغب کرے وہ ابھی نظر نہیں آتی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جس دین میں جوش و جذبہ اور آزادی حاصل کرنے کی طرف نہیں، وہ دین موت کی صورت ہے یا خواب کی صورت۔ جس طرح خواب میں انسان اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے، جس طرح موت انسان کو بے حس و حرکت کر دیتی ہے، اسی طرح جو دین یہ پیش کر رہے ہیں وہ انسان بندہ مومن کو آس پاس کی خبر نہیں دیتا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بند نمبر 3۔ ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی لولاب۔ مفہوم: اگر ساز ڈھیلے
اگر ساز کے تار ڈھیلے ہوں تو ان کو مضراب سے چھیڑنے کے باوجود جگر کو جلا دینے والے نغمے پیدا نہیں ہوتے۔ اسی طرح دین کی سچی لگن نہ ہو تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تشریح: اس بند میں اقبال نے ایک منظر پیش کر کے اس کے زیر اثر اپنے دل کی بات کو شعر میں ڈھالا۔ وہ اس بند میں وادی لولاب کے باشندوں کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ تم غلامی میں جکڑے ہوئے ہو، تمہارے دل سے فریاد نکل رہی ہے، لیکن یہ فریاد بیکار ہے جب تک اس میں آزادی کی طرف اور جوش نہ پایا جائے۔ جس طرح کسی ساز کے تار ڈھیلے ہوں تو اسے بجانے سے عمدہ سر بجایا نہیں جا سکتا، چاہے کتنا ہی اچھا موسیقی کا آلہ ہو یعنی مضراب، سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوش و جذبہ رپ اور لگن موجود نہ ہو تو فریادیں اور آہیں بیکار جاتی ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عمل کی تلقین کر رہے ہیں اور حالات کو بدلنے کے لیے جوش و جذبے اور محنت کی نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ حالات محض شکوہ اور شکایتوں اور آہ و فریاد سے نہیں بدل سکتے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہونا جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جس طرح ساز کے تار ہی ڈھیلے ہوں تو مضراب انگلی میں پہن کر جتنی بھی ان تاروں سے اچھے سر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کامیابی نہیں ہوتی۔ تاروں کا ٹھیک حالت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نغمے کی سر اچھی ہو۔ اسی طرح اگر تمہارے دلوں میں ایمان کی سچی لگن، جذبہ جہاد اور شوق کی شہادت ناپید ہے تو پھر آزادی کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے۔ یہ خطاب نہ صرف وادی لولاب کے باشندوں کے لیے ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، خصوصاً ان کے رہنماؤں، علماء اور صوفیاء کے لیے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بند نمبر 4۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میخانہ صوفی کے مائے ناب، اے وادی لولاب۔ یہ شعر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر پیپر میں آتا ہے۔ مفہوم: شریعت کے حامل مولوی اور علماء کی نظر بصیرت کے نور سے خالی ہے۔ صوفی کے میخانہ میں جو شراب ہے اس میں کوئی نشہ نہیں۔ تشریح: اس بند میں اقبال وادی لولاب کی غلامی کی وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ دین کی نمائندگی کرنے والے رہنما نظر میں وہ گہرائی نہیں جو ان پیچیدہ حالات کو سمجھنے کے لیے درکار ہے۔ فی الحال یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوششیں فہم و فراست سے خالی ہیں۔ وہ موجودہ معاملات کو سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ وہ نہیں جان پا رہے ہیں اس وقت انہیں کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اسی طرح وہ رہنما جو روحانی طور پر عوام کے قائد ہیں، ان کی رہنمائی اور قیادت میں بھی روحانیت سے آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے وہ ایسی شراب بیچ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ خالص شراب ہے، حالانکہ اس میں کوئی نشہ نہیں۔ تو جس طرح وہ شراب جس میں نشہ نہیں، اسی طرح وہ رہنمائی جس میں جوش و جذبہ نہ ہو، سمت کا تعین نہ ہو، وہ رہنمائی جو عوام کو عمل کی جانب راغب نہ کرے، زمانے کے لحاظ سے بیکار ہے۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ اگر ملا کی نگاہوں میں فراست یا باریک بینی نہ ہو تو بیکار ہے۔ ملا علامت دین کا نمائندہ ہے، صوفی روحانیت کی علامت ہے۔ روحانیت نہ ہو تو صوفی کی تعلیمات کا فائدہ نہیں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے نقطۂ سفر میر کارواں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ لولاب کی خوبصورت وادی اور اس کے باشندے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور محکومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بند نمبر 5۔ بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ مفہوم: ایسا درویش جس کی صبح کی فریاد سے یہ قوم بیدار ہو جائے، دل زندہ ہو جائیں، ایسا درویش اس قوم کو مدت سے میسر نہیں آیا۔ تشریح: اس بند میں اقبال وادی کے رہنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قوم میں ابھی تک وہ مرد درویش موجود نہیں
جس کی آواز سے، جس کی قیادت اور رہنمائی سے لوگوں کے دل بیدار ہو جائیں اور سوئے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہاں اقبال پرخلوص رہنما کی ضرورت پر زور دیتے ہیں جو دنیاوی لالچ اور ہوس سے پاک ہو، جو ان کے مسائل کو سمجھے اور ان کی رہنمائی کرے تاکہ اس خطے کے لوگ آزادی، امن اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اقبال کے نزدیک ابھی تک کوئی ایسا رہبر اور رہنما اس قوم کو میسر نہیں آیا۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس خطے کی قسمت بدل سکتی ہے اور یہ وادی جو فطری حسن سے مالا مال ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے حقیقی جنت بن سکتی ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ اقبال کے نزدیک وادی کی آزادی اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی ایسا باعمل رہنما میسر آ جائے جس کی پکار سے لوگوں کے دل بیدار ہو جائیں، اس کی پکار و قیادت صبح کی اس آہ و فریاد کی طرح پر اثر ہو جائے جس میں انسان اپنے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔